لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 20. درس کی ابتدا سے پہلے تمام طالبات گرامی کی خدمت میں عرض پیش کرنا ہے کہ روزانہ الحمدللہ زہرا کلاسز کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی جو اسپیشل کلاسز چل رہی ہیں اس کا درس مسلسل آپ تمام خواہران کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انہی درس سے 5 سوالات آپ تمام خواہران سے پوچھے جا رہے ہیں. آپ ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں. اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت سیدہ صبیکہ رضوی صاحبہ مقیم بمبئی کا کہ جنہوں نے درس سے بہترین سوالات نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے، ان کی تمام دلی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. درس کے جانب آتے ہیں. آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ سورہ علق ہے. سب سے پہلے سورہ علق کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الی ربک الرجعى ارأیت الذی ینحى عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولى الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعوا واسجدوا واقترب. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ علق قرآن کریم کا 96 سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 19 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. قرآن کریم میں وہ 4 سورے جن میں سجدہ واجب ہے ان میں سے ایک یہی سورہ ہے. یعنی 4 سورے کون کون سے ہیں جن کے نام یہاں پر درج کیے گئے ہیں؟ سورہ علق، سورہ نجم، سورہ سجدہ اور سورہ فصلت. ان کے علاوہ جن سوروں میں بھی سجدہ ہے وہ مسنون و مستحب اور سنت سجدہ ہے. واجب سجدہ صرف 4 ہے: سورہ علق، سورہ نجم، سورہ سجدہ، سورہ فصلت. ان کے علاوہ جتنے بھی سجدے آئے ہیں یا تو وہ مسنون ہیں یا سنت ہیں اور مستحب ہیں. سورہ علق کی فضیلت: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس سورہ کی تلاوت کی گویا اس نے تمام مفصل سورہ کی تلاوت کی ہو. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بحر سفر میں اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی ایسے خزانے کے دروازے پر پڑھا جائے تو وہ خزانہ ہر آفت و چوری سے محفوظ رہے گا. ہر سفر میں اس سورہ کا پڑھنا حرز جان اور باعث امان ہے. یعنی اس سورہ کی فضیلت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو تمام مفصل سورہ کی تلاوت کا ثواب اسے ملے گا. پھر حدیث میں ہے کہ اگر کوئی سورہ بحری سفر میں اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ کبھی غرق ہونے سے محفوظ رہے گا. یعنی اگر سمندری سفر پر کوئی جا رہا ہے، جہاز سے سفر کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اس سورہ کی تلاوت کر لے تو وہ کبھی غرق نہیں ہوگا، غرق سے
سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی خزانے کے دروازے پر پڑھا جائے تو وہ خزانہ ہر آفت و چوری سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ، کوئی قیمتی چیز ہے اور اس کی حفاظت ہمیں چاہیے، تو اس کے دروازے پر یہ سورہ پڑھ لیا جائے تو وہ چوری اور آفت سے محفوظ رہے گا۔ ہر سفر میں اس سورہ کا پڑھنا حرز و جان اور باعث امان ہے، یعنی عزت مال، جان و مال کی حفاظت کرنے والا یہ سورہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت دن میں کرے گا اور اس دن فوت ہو جائے، یا رات کو اس سورہ کی تلاوت کرے اور وہ فوت ہو جائے، تو وہ شہید مرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے شہید محشور کرے گا اور اسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شمشیر بکف ہو کر لڑنے والے مجاہدین کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یعنی صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ علق کی تلاوت دن میں کرے اور فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، یا رات میں اس سورہ کی تلاوت کرے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں اگر وہ دن میں مر رہا ہے یا رات میں انتقال ہو رہا ہے تو وہ گویا شہید مرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے شہید محشور کرے گا اور اسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شمشیر بکف ہو کر لڑنے والے مجاہدین کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ سورہ علق کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارے رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ بتایا گیا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ ان راہ استغنی، کہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ ان ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دے تو اس سے روکنا کیسا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا یا منہ پھیر لیا۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنصرفا بالناصیہ، یاد رکھو اگر وہ روکنے سے باز نہیں آیا تو ہم پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹے اور خطا کاروں کی پیشانی کے بال۔ فلیدع النادیہ، پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے۔ سندع الزبانیۃ، ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں، ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ کلا لا تطیعوا واسجدوا واقترب، دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدہ کر کے قربت خدا حاصل کر لو۔ یہ تھا مختصر سا سورہ علق کا ترجمہ۔ اگر اس کا خلاصتاً بیان کیا جائے تو پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ پڑھو تم اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، اور پھر کہا پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تمہیں تعلیم دی ہے اور انسان کو سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ پھر بے شک انسان کیا ہے؟ سرکشی کرتا ہے۔ پھر اللہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے، جبکہ سب کچھ عطا کردہ کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا۔ خلقت اس نے کی ہے، پیدا اس نے کیا ہے، تعلیم قلم کے ذریعہ اس نے عطا کی ہے، سب کچھ بتایا ہے جو انسان
انسان کو معلوم نہیں تھا۔ اور پھر خدا فرماتا ہے بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے، کیا تم اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ یعنی اگر موت آ جائے اور انسان منع کرے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن کیا وہ نہیں مرتا؟ نہ آنے پر اختیار ہے نہ جانے پر اختیار ہے۔ اور خداوند عالم اس شخص کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ جس نے جو نماز پڑھتا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو اور تقوی کا حکم دے تو اس کو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر اسے کافر جھٹلائے یا اس سے منہ پھیر لو تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو اگر روکنے سے باز نہیں آئے تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اور جھوٹے اور خطا کاروں کی پیشانی کے بالوں گے، پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے گا۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم اپنے جلاد فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدہ کر کے قرب خدا حاصل کر لو۔ خلقت کا مقصد یقیناً اللہ کی اطاعت ہے، خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، تاکہ ہم حق بندگی ادا کریں۔ ہماری خلقت کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو اپنی اطاعت گزار اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عنایت کرے اور ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 20ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے 20ویں دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ تم کو ہر شیطان رجیم سے محفوظ رکھے، اور ہر روز کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 سال کے روزے لکھتا ہے، تمہارے اور آگ کے درمیان ایک خندق بناتا ہے، تمہیں ان افراد کا ثواب عنایت فرماتا ہے جنہوں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی ہو۔ جبریل کے حرف کے مقابل میں تم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے، عرش و کرسی کی تسبیح کا ثواب تمہارے لیے لکھتا ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں 1000 حوریں تمہارے تزویج میں کرتا ہے۔ یعنی آج کا دن کتنا بابرکت دن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 20ویں دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ تم شیطان رجیم سے محفوظ رکھو، اور ہر روز کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 سال کے روزے کو لکھتا ہے۔ اگر یقیناً یہ ہم 12 گھنٹے 11 گھنٹے کا جو روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہمیں روزوں کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے شیطان رجیم سے محفوظ رکھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو ہمارے درمیان بھیجتا ہے جو 100 سال کے روزے کو لکھتا ہے، اور فرمایا کہ تمہارے اور آگ کے درمیان ایک خندق بناتا ہے، تمہیں ان افراد کا ثواب عنایت فرماتا ہے جنہوں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی ہو۔ اگر یقیناً روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ خالص عبادت کے بدلے میں انسان کے عمل قلیل کو نہیں دیکھتا بلکہ اجر کثیر عنایت کرتا ہے، جو میں اکثر اپنے درس میں بولتی چلی آ رہی ہوں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھنا ہے کہ ہم نے عبادت کس نیت سے کی ہے۔ اگر یقیناً ہماری نیت خالص ہو جائے تو توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہمیں ملے گا، اور جبریل کے پر کے مقابل میں تم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے، عرش و کرسی کی تسبیح کا ثواب تمہارے لیے لکھتا ہے، قرآن کی ہر آیت کے مقابل میں 1000 حوریں تمہارے تزویج میں کرتا ہے۔ یعنی آج کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ خداوند عالم سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو، ہمارے اور آپ کے روزوں کو، ہمارے اور آپ کی نمازوں کو، ہمارے آپ کے تلاوت قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ایسی عبادت کریں جیسے اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے، خالص مخلص ہو کر کے خداوند عالم کو یاد کریں۔ اور چونکہ یہ ہمارے درمیان سے عشرہ دوم بھی آج مکمل ہو رہا ہے، آج 20واں روزہ ہو گیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا 20 دن گزر گیا ہے، اب آخری عشرہ بچے گا، اور ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم اپنے اس بابرکت
महीने में हम सब के गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमाए और हम सब के आमाल को अल्लाह ताला अपनी बारगाह हमें कबूल करे। हमारे अमल कलील पर अल्लाह अजर कसीर इनायत करे। जो दुआएं हम मांगने से कासिर हैं, अल्लाह तू दिलों का राज जानने वाला है, उन तमाम दिलों की हाजत को सुनने वाला है, सबकी हाजतों को पूरा करने वाला है। खुदावंद आलम हम सब को तौफीक देना कि हम सब माह रमज़ानुल मुबारक में तेरी बेहतरीन इबादत कर सकें इंशाअल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक के 20वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा फ़्तली फ़ीहि अब्वाबिक जनान व अग़लिक़ अन्नी फ़ीहि अब्वाबिक नीरान व वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लितिलावतिल क़ुरआन या मुनज़िलल सकीनति फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, आज मेरे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे और आज मुझ पर जहन्नम के दरवाज़े बंद फरमा दे और आज मुझे कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। ऐ ईमानदारों के दिलों को तसल्ली बख्शने वाले, यानी आज हमने परवरदिगार आलम से उसकी 3 अज़ीम नेमतों का तकाज़ा किया है। अल्लाह से हम आज 3 नेमतें मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, आज मेरे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे। यानी आज माह रमज़ानुल मुबारक की 20वीं तारीख़ हो गई है और आज के दिन हम परवरदिगार आलम से मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, आज के दिन हमारे लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे और आज मुझ पर जहन्नम के दरवाज़े को बंद फरमा और आज मुझे कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। ऐ ईमानदारों के दिलों को तसल्ली बख्शने वाले, यानी अगर परवरदिगार आलम से हम मांग रहे हैं, रोज़ाना मैं दर्स में बयान करती आ रही थी कि अल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का सवाब, फिर हम रोज़े में जो माह रमज़ान की दुआएं हैं उसका तर्जुमा भी बयान करते आ रहे थे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें तौफ़ीक़ दे, इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ दे, तौबा की तौफ़ीक़ दे, तिलावत की तौफ़ीक़ दे। आज हम जब अल्लाह से मांग रहे हैं कि परवरदिगारा तो हमारे लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोलते, और ये जन्नत का दरवाज़ा अगर तालिबात गिरामी नाज़रीन इकराम हम खोलने की अल्लाह से दुआ कर रहे हैं तो यकीनन परवरदिगार आलम जन्नत का दरवाज़ा हम सब के लिए खोलेगा। लेकिन शर्त यही है कि पहले आप अपने गुनाहों की तौबा करें, पहले आप अपने आमाल को कबूल कराएं और अल्लाह ताला से उम्मीदें वाबस्ता रखें कि परवरदिगार आलम यकीनन आज हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े को खोल दे और मुझ पर जहन्नम के दरवाज़े को बंद फरमा दे और आज मुझे कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। माह रमज़ानुल मुबारक बहार कुरान है, तिलावत कुरान करने का बेहतरीन महीना है। आम दिनों से ज़्यादा अल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान का सवाब अता कर रहा है। और ऐ ईमानदारों के दिलों को तसल्ली बख्शने वाले परवरदिगारा, माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दर्स पर जब हम आते हैं तो रोज़ेदार के अहकाम को बयान करते चले आ रहे हैं। आज हम जिस अहकाम के जानिब पढ़ेंगे वो है खुम्स के अहकाम। मसला नंबर 1768। खुम्स 7 चीज़ों पर वाजिब है। पहला है कारोबार, रोज़गार का मुनाफा, यानी अगर कोई कारोबार कर रहा है उसे मुनाफा हो रहा है तो कारोबार के करने पर नहीं, मुनाफा जो जमा हो रहा है उस मुनाफे पर खुम्स देना वाजिब है। मादनी काइन, ख़जाना, हलाल माल जो हराम माल में मखलूत हो जाए। गोताखोरी यानी समंदर में डुबकी लगाने से हासिल होने वाले समंदरी मोती। जंग में मिलने वाला माल गनीमत। मशहूर कौल की बिना पर ज़मीन जो ज़िम्मी काफिर किसी मुसलमान से ख़रीदे। मसला नंबर 1773। अगर किसी शख्स ने किफ़ायत शारी के सबब साल भर के अखराजात के बाद कुछ रकम जमा की हो तो ज़रूरी है कि इसकी बचत पर खुम्स दे। यानी अगर कोई शख्स किसी की किफ़ायत शारी के सबब साल भर के अखराजात के बाद कुछ रकम जमा की हो तो जो जमा की हुई है उस बचत पर खुम्स देना है। मसला नंबर 1774। अगर
جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ میں آئے اس کا خمس دے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے تمام اخراجات دوسرا شخص برداشت کر رہا ہو، یعنی ایک پرورش کرنے والا ہے، ایک پروان چڑھنے والا ہے، تو جو پرورش کر رہا ہے کسی کو پروان چڑھا رہا ہے، تو اگر وہ پروان چڑھانے والے کے تمام اخراجات کو، تمام خرچ کو برداشت کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ میں آئے اس کا خمس دے۔ مسئلہ نمبر 1775، اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کچھ خاص افراد مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے اور وہ لوگ اس جائیداد میں کھیتی باڑی یا شجرہ کاری کرے، اس منافع حاصل کریں اور وہ کمائی ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کمائی کا خمس دے۔ نیاز یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اس جائیداد سے نفع حاصل کرے، مثلا اسے کرائے پر دے دیں، تو ضروری ہے کہ نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس دیں۔ اگر کوئی شخص اپنے جائیداد کا کچھ حصہ کچھ خاص افراد کو مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے کہ یہ زمین ہماری اولاد کے لیے ہے، اور پھر وہ اولاد اس زمین پر کھیتی باڑی کرے یا شجرہ کاری کرے، یعنی درخت وغیرہ لگائے، اگر اس سے منافع ہو رہا ہے، وہ سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو رہا ہے، یعنی سال بھر کا خرچہ نکال کر کے اس کے بعد بھی بچت ہو رہی ہے، تو جو بچت ہو رہی ہے اس کا خمس دے گا۔ یا پھر اور کسی طریقے سے اس جائیداد سے نفع حاصل کر رہا ہو، مثلا کرائے پر دے دے، تو ضروری یہ ہے کہ جو مقدار اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس پر خمس دینا واجب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 20ویں دن کی نماز علامہ مجلسی رحمہ علیہ نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نمازوں کو لکھا ہے۔ شب 20 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اور ہم سب کے جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم سب صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہیں، علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خصوصی دعا مولانا قرار خان غزیری کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اللہ انہیں اجر کثیر عنایت کرے، اللہ انہیں تمام آفات ناگہانی بلا اور آسمانی سے محفوظ رکھے، ان کے تمام اللہ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کے تمام دلی حاجت دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے، ان کی دلی تمناؤں کو پورا کرے اور پروردگار عالم صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں طویل عمر عنایت کرے انشاءاللہ۔ اور پروردگار عالم سے آخری دعا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔